اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفود کی آمد۔ 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ وفود عربی میں وفد کی جمع ہے۔ وفد ایک سے زائد افراد کے گروہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے ہر طرف مبلغین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض تو مبلغین کے سامنے دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے، جبکہ بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر جمال نبوت کی زیارت کریں گے اور اپنے اسلام کا اظہار کریں۔ اس لیے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ شریف آتے اور خود بانی اسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور پھر واپس اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر انہیں بھی مسلمان کرتے۔ اس طرح کے وفود مختلف زمانوں میں مدینہ شریف آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد تو گویا سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج اٹھا۔ کثرت سے وفود کے آنے کی وجہ: بہت سے قبائل پہلے ہی اسلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے تھے، مگر قریش کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ اب اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے مقدس پیغام نے ہر ایک کے دل پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، ان پر پروانوں کی طرح شمع رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے لگے۔ سچے نبی کی تعلیمات اور کردار سے متاثر ہو کر یہ لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں دور دراز سے وفود کی صورت میں حاضر ہوتے اور اپنی خوشی سے قبولیت اسلام کی سعادت پا کر شرف صحابیت کا تاج سر پر سجا کر ہمیشہ کی سعادتیں اپنے مقدر میں لکھواتے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں تو اتنی کثرت سے وفود آئی کہ اس سال کا نام ہی سنۃ الوفود یعنی وفود کے آنے کا سال پڑ گیا۔ ایک قول کے مطابق اس سال تقریباً 60 وفود حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ قبائل سے آنے والے وفود کے استقبال اور ان سے ملاقات کے لیے خاص اہتمام فرماتے۔ ہر وفد کے آنے پر آپ نہایت عمدہ کپڑے زیب تن فرما کر تشریف لاتے۔ ان سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے ہندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے۔ ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے، ان کی مہمان نوازی کا خاص خیال فرماتے اور ہر وفد کو تحائف بھی عطا فرماتے۔ وفد کندہ۔ ان وفود میں سے ایک وفد کندہ تھا۔ یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 افراد بہت سج دھج کے مدینہ آئے، بالوں میں کنگھی، ریشم کے جبے پہنے، جسم پر ہتھیار سجائے۔ یہ مدینہ شریف کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے ریشمی جبوں کو جسموں سے اتار دیا اور ریشم کے بقیہ ٹکڑے بھی لباسوں سے پھاڑ کر جدا کر ڈالے۔ وفد فزارہ۔ ان میں سے ایک وفد فزارہ تھا۔ یہ 20 افراد کا وفد تھا۔ یہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے، اب فقر و فاقہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ کرم فرمائیں اور بارش کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر پر دعائیں فرمائی، فوراً بارش برسنے لگی اور ایک ہفتے تک جاری رہی۔ دوسرے جمعہ کو جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت کی وجہ سے مویشی ہلاک ہونے لگے ہیں، بال بچے بھوک سے بے قرار ہونے لگے ہیں اور تمام راستے بند ہونے لگے ہیں، دعا فرمائے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں پر نہ برسے۔ آپ نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ سے کٹ گئے۔ یوں 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ وفد قبیلہ سعد بن بکر۔
ان میں سے ایک وفد قبیلہ سعد بن بکر کے سردار حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا۔ یہ سرخ و سفید رنگت اور لمبے بالوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خوبصورت تھے۔ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور سوالات میں سختی کروں گا، آپ مجھ سے ناراض مت ہو جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ پھر اس طرح سے مکالمہ ہوا۔ زمام بن ثعلبہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز روزہ، حج و زکوٰۃ اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ زمام بن ثعلبہ نے پوچھا، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم اپنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ پھر یہ اپنے وطن پہنچنے اور ساری قوم کو جمع کر کے پہلے بتوں کی مذمت بیان کی، پھر اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد عورتوں مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر ڈالا، اپنے قبیلے میں مسجد بنا لی اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے پکے مسلمان بن گئے۔ اور بھی کئی وفد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ الوداعی حج، حجۃ الوداع، ہجرت کے 10ویں سال کا سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ لوگوں نے آپ کو پورا حج کرتے ہوئے دیکھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ وداع ارشاد فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا اعلان فرماتے ہی مختلف علاقوں سے کم و بیش 1,24,000 پروانے شمع رسالت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کا ارشاد بھی آپ نے اس حج میں دے دیا۔ چنانچہ جمعرات کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کر سکوں۔ آپ ذوالقعدہ کی آخری جمعرات کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور ذو الحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کا میقات ہے وہاں پہنچ کر احرام باندھا، اور 4 ذو الحجہ کو مکہ شریف میں داخل ہوئے، طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائے، صفا و مروہ کی سعی فرمائی، 8 ذو الحجہ کو منی تشریف لے گئے، پھر وہ 9 تاریخ کو عرفات کر گئے۔ یہاں آپ نے کمبل کے ایک خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکامات کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا۔ الوداعی خطبہ، آپ کے اس خطبے کے چند ارشادات یہ ہیں: تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب ہیں۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ جس پر اس کا بھائی بھی راضی ہو اور خوشی سے دے دے۔ اے لوگوں، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارے یہ شہر محترم ہے۔ اے لوگوں، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا،
اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے دین مکمل ہونے کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ جزاک اللہ۔